تو اب ہم سب سے پہلے اس نظم کے اشعار میں جو معنی طلب الفاظ ہیں یعنی مشکل الفاظ ہیں اس کی معنی لکھیں گے، پھر وہ معنی اس کا مطلب اور مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جب آپ وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم ان اشعار کی تشریحات کر سکیں گے۔ تو دیکھیے پہلے شعر میں مصرعی اولیٰ میں عبادت ہے سراپا جذبۂ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ ایک بات میں نے چھوڑی تھی اور وہ میں یہاں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو قافیہ اور ردیف ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اسی شعر کے اندر میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں۔ قافیہ وہ الفاظ ہوتی ہیں جو شعر کے اندر ہم وزن یا ہم آواز الفاظ ہوتی ہیں۔ قافیہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ کون سے ہیں اسی شعر کے اندر؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت ہے سراپا جذبۂ تعمیر آزادی، یہاں پہ لفظ ہے تعمیر اور مصرعی ثانی میں ہے کہ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر اور تحریر یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں، ایک جیسی آواز دینے والی الفاظ ہے، تو شعری اصطلاح میں ہم اس کو قافیہ کہتے ہیں، یا اس کو ہم دونوں الفاظ کو ہم قوافی کہتے ہیں یا قافیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ جو آخر میں لفظ آزادی، مصرعی ثانی میں بھی لفظ آزادی دونوں میں آیا ہے، یہ آزادی لفظ جو دونوں میں آیا ہے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی اس شعر کے دونوں مصروں میں قافیے کے بعد جو منوان جو لفظ آیا ہے، جو بار بار دہرایا گیا ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ من و عن یا بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو اس نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ردیف بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد اس نظم کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آپ ردیف بھی دیکھیں گے، ردیف، اور اس سے پہلے آپ قافیہ بھی دیکھ سکیں گے۔ ہر شعر کی دوسری مصرے میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوگا۔ قافیہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اور ردیف ہر مصرے میں پہلے شعر کی دونوں مصروں میں اور باقی ہر شعر کی دوسری مصرے میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس شعر میں عبادت ہے سراپا، یہ لفظ سراپا میں نے نیچے سے انڈر لائن کیا ہے، مشکل لفظ ہے، اصل لفظ ہے سرتاپا، میں لکھ چکا ہوں سرتاپا، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کی معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی پوری کی پورا۔ دوسرا لفظ جذبہ تو آپ جانتے ہیں، تعمیر آزادی، تعمیر کسی چیز سے، کسی چیز کی بناوٹ، کسی چیز کی درست کرنا، کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی چیز کی صحیح تعمیر کرنے، اس کو درست کرنے یا اس کو بنانے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جذبۂ تعمیر آزادی، یعنی آزادی کو حاصل کرنا یا آزادی کو بنانا یا آزادی کو پرووائڈ کرنے کا جو جذبہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری لائن میں یا مصرعی ثانی، پہلا مصرع مصرعی اولیٰ کہلاتا ہے اور شعر کا دوسرا مصرع مصرعی ثانی کہلاتا ہے۔ تو اب مصرعی ثانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ ہے شہادت۔ شہادت یہ زمانی لفظ ہے، اس کو ہم بالفاظ دیگر ایہام بھی کہتے ہیں۔
زمانی یہ آپ 9 میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ لفظ جس کے دو مختلف معنی نکلتے ہوں، یا ایسا لفظ جس کے 2 مختلف معنی ہوں، اس کو ہم زمانی لفظ یا اس کو ہم ایہام کہتے ہیں. اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر شہادت کی تو ایک معنی ہے، مطلب کہ شہادت دینا، گواہی دینا، یا ایک ہے کہ شہادت کے مرتبے پر فائز، مطلب شہید ہونا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا، مستقل، پرماننٹ، یعنی ہمیشہ کے لیے. سرخی تحریر آزادی. سرخی کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے. تحریر آزادی یعنی کسی مضمون کا موضوع. بالفاظ دیگر اصطلاح میں ہم اس کی معنی کو چھو لیتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، سچے کام کے لیے، سچی بات کے لیے اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اس کا نام ہمیشہ تاریخ میں جلی حروف سے سرخی میں لکھا جاتا ہے. تو اب دیکھیں، پہلے شعر کے مشکل الفاظ آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ لفظ جو ہے سراپا، اس کی معنی ہے سر سے لے کر پاؤں. دوسرا لفظ ہے تعمیر آزادی، یعنی درست کرنے یا آزادی حاصل کرنے کا جذبہ، یا اس کے لیے کوشش کرنا، یا اس کے لیے تکافؤ کرنا. شہادت میں شہید ہونا یا گواہی دینا، مستقل میں ہمیشہ کے لیے. سرخی تحریر یعنی مضمون کا موضوع، ٹاپک، عنوان، یعنی تاریخ میں پڑھنا. اب میں اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات میں دوبارہ آپ کو یاد کروانے جاؤں گا کہ ہم نے احسان دانش کے حالات زندگی میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ آسان اور خود ساختہ عام فہم زبان میں اشعار لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہندی زبان کے غیر مانوس الفاظ یعنی مشکل الفاظ کا استعمال قبول نہیں کرتے. وہ ایسے انداز میں، ایسی زبان میں، ایسی طریقے سے لکھ لیتے ہیں تاکہ خواص کے ساتھ عوام بھی اس سے مستفید ہو جائے. تو دیکھیں، آسان سا شعر ہے. عبادت ہے سراپا جذبی تعمیر آزادی، شہادت مستقل سرخی تحریر آزادی. مطلوبہ شعر میں شاعر نے ان قربانیوں کا ذکر کیا ہے جو آزادی کی متوالی اور جیالی آزادی کے لیے دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اسی پاکستان، اس عظیم سلطنت کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانی دی ہے. ان جیالوں نے، ان متوالوں نے اپنی جان کی نذرانے پیش کی. تو یہاں پہ شاعر بھی کچھ یوں کہتا ہے، کہتے ہیں کہ عبادت ہے سراپا جذبی تعمیر آزادی. شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی تعمیر کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک عبادت ہی عبادت ہے. یعنی پوری کا پورا یہ عبادت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ملک کو آزاد کراتا ہے دشمن سے، اپنی ملک کو، اپنی عوام کو اور اپنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے وہ جو کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر اسی کوشش میں، اسی تکافؤ میں، اسی ضمن میں اس کی جان چلی جائے، وہ اپنی جان گوا دے، اپنی جان نثار کر دے، وہ قربانی دے دے، تو اس کی یہ قربانی ضائع نہیں جاتی. اس کی یہ قربانی، یہ شہادت ضائع نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی یہ قربانی ہمیشہ یاد کی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے پرماننٹ. اس کا نام تاریخ میں، تاریخ کی سرخیوں میں جلی حروف سے لکھا جاتا ہے. اس کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ ہوتا ہے. سمپل سا شعر ہے، آسان سی تشریح ہے اس کی. میں دوبارہ کرنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی ملک کو، اپنی سلطنت کو، اپنی عوام اور اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو تکافؤ کرتے ہیں، جو تکودو کرتے ہیں،
یہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی کوشش، اسی تکافؤ، اسی ضمن میں اگر یہ لوگ اپنی جانیں گوا دیتے ہیں، اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں، تو اس کی یہ قربانی ضائع نہیں ہو جاتی، اس کی یہ شہادت رائگاں نہیں جاتی، بلکہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رکھا جاتا ہے. اس کے نام ہمیشہ تاریخ کی سرخیوں میں جلی حروف سے لکھے جاتے ہیں. جسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے اسلاف نے پاکستان کو آزاد کرنے کے واسطے جتنی کوششیں کی، جتنی قربانیاں دی، جتنے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، نثار کر چکے ہیں، ان کے نام آج پاکستان کے 70-71 سال کے گزرنے کے بعد بھی ہماری تاریخ میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے اتہاس میں زندہ ہے. اس کے نام اب بھی جلی حروف سے لکھے جاتے ہیں. دوسرا شعر بھی آپ کے سامنے ہے کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ وہ تقریر آزادی. تقریر کیا ہے؟ اپنا اظہار خیال کرنا، اپنی دل کی بات اور اپنی جذبات اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنا. میں آپ کے سامنے لکھ چکا کہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، اپنی دل کی بات کہنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرے شعر میں ہے کہ وہ دوسرے مصرے میں ہے کہ وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی. تحقیر کیا ہوتا ہے؟ توہین کو کہتے ہیں، تذلیل کو کہتے ہیں، بے عزتی کو کہتے ہیں، انسلٹ کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ ایسا ملک، ایسا اسٹیٹ اور ایسی دھرتی جہاں کے لوگ اپنی حق کے لیے برملا آواز اٹھا نہیں سکتی، اور اس وقت کی حاکمی وقت کے، حکومت کے، گورنمنٹ کے، سرکار کے ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں اور خود کو آزاد کہتے ہیں، خود کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ آزادی میری نظروں میں آزادی جیسی مقدس لفظ کی توہین، تذلیل اور بے عزتی کرنی. اور ایسے لوگ جو خود کو آزاد کہتے ہیں، جو خود کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، یہ پوہڑوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. تو اب دیکھیے اس شعر کے دونوں مصروں میں جو مشکل الفاظ سے دوبارہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تقریر آزادی یعنی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، اپنا اظہار خیال کرنا. تحقیر آزادی یعنی آزادی لفظ کی بے عزتی کرنا، تذلیل اور بے عزتی کرنے کے مترادف ہے. تو اب اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شعر کی طرح دونوں مصروں میں قافیے اور ردیف موجود ہیں. حالانکہ میں نے یہ بات کی تھی کہ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے اور ہم ردیف ہوگی، لیکن اس کے بعد جتنے اشعار آئیں گے اس کے دوسرے مصرے میں قافیے اور ردیف ہوں گے. لیکن اس شعر دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں ایک بار پھر قافیے یعنی تقریر اور تحقیر دونوں آئے ہیں، یہ قوافے ہیں، اور بعد میں آزادی آزادی یا ردیف آئی. تو یہ بات بھی اسے نشین اور نوٹ کر لیں کہ جب کسی نظم یا غزل کی مطلع شعر کے بعد دوسرا شعر ایسے آ جائے کہ اس کی بھی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، تو شعری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حسن مطلع. کیا ہے؟ حسن مطلع ہے. اور ان دو اشعاروں کا پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ چار مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف بن کر یہ قطع بنا دیتا ہے، یہ اشعار قطع بنا دیتے ہیں. تو پھر اسی توسط سے چاروں مصروں کا قطع بننے کی وجہ سے اس کو قطع بند نظم، کیا ہے؟ قطع بند نظم، یا اگر یہ غزل میں ہو تو اس کو قطع بند غزل کہتے ہیں. اور دوسرے شعر کو ہم صرف اس کو پہلے شعر کو مطلع اور دوسرے کو حسن مطلع کہتے ہیں کہ یہ مطلع کے ساتھ مل کر اس کا حسن بڑھا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں جہاں آسان